المدرس بالمسجد الحرام مکہ مکرمہ ان کا یہ خانپور کا کٹورا، جو کہ عبد الوکیل وہاں رہتا ہے. تو جو مکہ کے علماء پر جھوٹ بولتے ہیں، اب جناب وہ اشتہار شائع کیا ہے کہ ضلع مظفر گڑھ میں عبد الحفیظ کے مکہ مکرمہ ان کا یہ خانپور کا کٹورا، جو کہ عبد الوکیل وہاں رہتا ہے. تو جو مکہ کے علماء پر جھوٹ بولتے ہیں، اب جناب وہ اشتہار شائع کیا ہے کہ ضلع مظفر گڑھ میں عبد الحفیظ کے مقابلے میں امین بھاگ گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خیر، تو یہ اس قسم کے جھوٹے پروپیگنڈے جو ہیں جھوٹ کے قوم نہیں ہوا کرتے، نہ کبھی ہم نے اس کی پرواہ کی ہے. مجھے کوئی کہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ بس تم کو ایک بات کہو کہ جو بھاگا ہوا ہوتا ہے اسے لانا بڑا مشکل ہوتا ہے نا، اور جو جیتا ہوا ہوتا ہے اسے لانا آسان ہوتا ہے. آپ اس جیتے ہوئے کو لائے، میں آ جاتا ہوں. بہت آنا وقت بیچارہ موضوع پر دستخط کرنے سے بھاگ گیا ملتان میں. یہ ملتان کے ساتھی بیٹھے، اب بھی ایک چیک لے کر بھیجی، میں نے پڑھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ تم ثابت کرو گے مرشد کی تقلید، اور میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے سوا کسی اور کا حکم لازم، اللہ رسول کے سوا کسی اور کا حکم لازم نہیں. دیکھو جھگڑا تو مرشد پر ہے نا. اس سے ہی معلوم ہوا کہ اس کے پاس مرشد کی تقلید کی مذمت اور برائی کے لیے کوئی دلیل نہیں. اب منکر نے حدیث سے ہمارا جھگڑا رسول کا ہے نا، تو واضح ہے کہ یہ مسئلہ لکھا جائے، ہم ثابت کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر و تشریح جو ہے عملی تفسیر قرآن کی یہ حجت ہے. منکر حدیث کے لے کر دے گا کہ میں ثابت کروں گا کہ رسول کو قرآن کی تفسیر کا حق نہیں، موجود ہوگا نا. لیکن وہ اگر یہ کہے کہ کسی کو حق نہیں، اور یہ تو انصاف کی بات ہے نا، اسے ہم حق دیتے ہیں. تو تقلید مرشد کے بارے میں جو تیرا حکم ہے لکھ، ہم اس پر رائے دہی نہیں کریں. لیکن جو ہمارا مطلب ہے وہ تو ہم نے لکھنا ہے نا، یہی ہے نا، وہ ہمیں لکھنے دے. کہتا نہیں جی جو میں کہتا ہوں. اب یہ کیا کہتے جو سن لیا آپ نے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے، جگہ یہ ہے نا. تو بہرحال 1000 سال سے اس علاقے میں جو نمازیں پڑھی جاتی تھیں سب ان کو صحیح سمجھتے تھے. ان دوستوں نے آ کر یہ شور کر دیا. میں نے اہل سنت والجماعت اور لفظ اہل حدیث کی موجودہ دور کی اصطلاح میں جو ہے اس کا فرق کرتے ہوئے 2-3 باتیں یہاں کی تھی. ایک یہ کہ ہم اہل سنت والجماعت سے حدیثیں کئی جھوٹی بھی ہیں، حدیثیں کئی ہو سکتا ہے جو آدمی آج اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے وہ کسی جھوٹی حدیث کے پیچھے لگا ہوا ہو، لیکن ہم اہل سنت والجماعت. نوح بن عصمت ایک شخص گزرا ہے، بالکل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے امام ابو حنیفہ کے بعد. وہ کہتا ہے میں نے کئی ہزار حدیثیں جھوٹی بنائی. انہیں پوچھا کس لیے بنائی ہے؟ اب اس کو ذرا ذہن سنیں. کہتا ہے لوگ فقہ حنفی پر عمل کر رہے تھے، میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے خلاف کئی ہزار جھوٹی حدیثیں بنائی اور لوگوں میں مشہور کر دی ہے. اب دیکھیے حسب کتنا ہے. جھوٹی حدیثیں. اسی طرح میں نے یہ فرق بیان کیا تھا کہ بہت سی حدیثیں منسوخ ہے، سنت کوئی بھی منسوخ نہیں. میں نے مثال پہلی بات کی یہ دی تھی کہ یہ جو کہا کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری نماز بھی رفع دین کے ساتھ پڑھی ہے، یہ اللہ کے نبی پر جھوٹ ہے.
میں نے بتایا تھا کہ اس کا پہلا راوی شیعہ ہے. طلبۃ الفاظ میں لکھا ہے رافضی خبیث. دوسرا عبد الرحمان بن قریش محدث سلیمانی فرماتے ہیں کذاب، جھوٹا ہے اور جھوٹی حدیثیں بناتا ہے. تیسرا راوی عبد الرحمان بن قریش نام عصمت بن محمد انصاری محدثین کہتے ہیں کذاب یدع الاحادیث، جھوٹی حدیثیں بنانے والا. دیکھو میں جس حدیث کو جھوٹی کہہ رہا ہوں دلائل سے ثابت کر رہا ہوں نا. یہ کیا کرتے ہیں، میں چلا جاؤں گا نا کہ ہم ساری حدیثیں جھوٹی پڑھ کے گیا ہے، بس ساری حدیثیں یہ نہیں، جتنی میں روایات پیش کروں ان پر اسی طرح گرا کر کے بتاؤں کہ اس کا فلاں راوی جھوٹا ہے، فلاں کذاب ہے، فلاں دجال ہے، فلاں پر یہ گرا ہے کہ وہ جھوٹی حدیثیں بنایا کرتا ہے. اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ وہ جو کچھ بیان کر کے گیا ہے جھوٹ بول کر گیا ہے تو منکرین حدیث تو تم سے بڑے اچھے رہے، وہ ساری حدیثوں کو جھوٹا کہتے ہیں. تو میں نے مثال عرض کی تھی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلے نمازوں میں بات چیت جائز تھی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی ان کے شریعت میں نماز میں بات جائز تھی. جب تک اسلام کا اپنا کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تھا تو پہلی شریعت پر عمل جاری رہتا تھا. اس لیے صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں ایسی حدیثیں آپ کو ملیں گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ذوالجلال سے باتیں کی، حضرت فاروق اعظم سے باتیں کی، لیکن اس کے بعد آیت نازل ہوئی وَقُولُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تو اب نماز میں بات کرنے سے روک دیا گیا کہ خاموش رہو. خاموش رہنے کا کیا مطلب؟ اونچی بات نہ کرنا، ایسا ایسا کر لیا کرنا، یہی میں نے ہے نا. نہیں، کیا مطلب جب بات سے روک دیا گیا، وہ پہلے جو آپس میں بات کرتے تھے ذرا اونچی کرتے ہوں گے نا تاکہ دوسرے کو سنے، کرتے تھے نا. اب کوئی کہے کہ صرف اونچی بات کرنے سے روکا گیا ہے، ایسا جائز ہے، تو یہ مسئلہ صحیح ہے معلوم. تو یہ یاد رکھنا کہیں فاتحہ میں یہ شور نہ ہو جائے. خیر اسی طرح اب وہ حدیثیں تو ہیں، کوئی آپ کو وہ حدیث سنائے تو آپ کہیں گے کہ یہ حدیث ہے سنت ہے. ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم نے اس آیت اور ان حدیثوں پر عمل کرنا ہے جو اس کے بعد آخری زمانے تک جن پر عمل جاری رہا. اسی طرح آپ نے سنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. اب کس طرف ہم کرتے ہیں؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم موجود ہے نا قرآن میں. یہ حافظ صاحب ہے یہاں، یہ آیت کس بارے میں ہے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ. تو آپ حضور کیوں کرتے تھے ادھر منہ؟ اس لیے کہ وہ پہلی شریعت کا مسئلہ بھی باقی. اب یہ حدیثیں بخاری مسلم میں موجود ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں کہ حدیثیں ہیں، لیکن عمل بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے کرنے والی حدیثوں پر ہے. وہ حدیث ہے سنت نہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل اذا قرأ قائمۃ جاوبہم، بنی اسرائیل میں جب باجماعت نماز ہوتی تھی تو امام صاحب بھی خدا کی کتاب پڑھتے، تورات اور پیچھے مقدس بھی پڑھتے. امام بھی زبور پڑھ رہا ہے، مقدس بھی پڑھ رہے ہیں، امام بھی انجیل پڑھ رہا ہے، مقدس بھی پڑھ رہے ہیں. اسلام کا جب تک اپنا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تو اسلام میں بھی یہی مسئلہ رہا. حضرت محمد ابن کعب فرماتے ہیں اللہ کے نبی بسم اللہ پڑھتے، پیچھے صحابہ بسم اللہ پڑھتے.
اللہ کے نبی سورۃ فاتحہ پڑھتے، پچھلے صحابہ بھی سورۃ فاتحہ پڑھتے، اللہ کے نبی کوئی اور سورت پڑھتے، صحابہ بھی وہ سورت پڑھتے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقرئ اللہ لہذہ الامت، اللہ تعالیٰ کو زیادہ عرصے تک اس امت کے لیے یہودیوں کی ریت اچھی نہیں لگی، امت تو میرے آخری نبی کی ہو اور مسئلہ وہی یہودیوں والا چلتا رہے۔ کہ پھر کیا ہوا؟ فنزلت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اب یہودیوں کی شریعت والا مسئلہ ختم۔ اب کیا ہوگا کہ جب بھی تمہاری نماز باجماعت ہو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، کون پڑھے؟ ابن عمر فرما رہے ہیں کہ امام پڑھے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کون خاموش رہے؟ مقتدی خاموش رہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، امام کہاں سے قرآن پڑھنا شروع کیا کرتا ہے؟ ایسا بولے آپ، شروع فاتحہ سے۔ تو جہاں سے قرآن پڑھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ وہ حکم پہلی شریعت کا تھا، وہ باقی نہیں رہا۔ یہ کون بیان فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہاں؟ شجاعت میں یا کروڑ پکے میں؟ روپڑ میں یا امرتسر میں؟ مدینہ منورہ میں۔ کہاں؟ صحابہ موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، ایک صحابی اور ایک تابعی بھی اس بات کا انکار نہیں کرتا۔ اب میرا اور میرے دوست کا جھگڑا تو اسی بات پر رہ گیا۔ میں کہتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے قرآن نازل ہوگا، ان کے جبریل آ رہے ہیں اور آپ کے سامنے تو کبھی کبوتر بھی نہیں آسمان دیکھ رہا۔ حضرت جبریل ان کے سامنے آتے ہیں، اللہ کے نبی کو قرآن دے کر جاتے ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کے نبی اپنے شاگردوں کو قرآن سمجھا رہے ہیں۔ میرا یہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے مدینہ کی مسجد نبی میں بیٹھ کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھایا، لیکن عبداللہ بن عمر کو قرآن سمجھا نہیں سکے، معاذ اللہ۔ نہ نبی سمجھا سکا، نہ ان کا شاگرد عبداللہ بن عمر سمجھ سکا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر مسجد نبی میں مدینہ منورہ میں بیٹھ کر صحابہ کے سامنے، تابعین کے سامنے قرآن کی غلط تفسیر بیان کر جاتے ہیں، لیکن پروفیسر عبداللہ بہاول پوری جو سارے ہنسیوں کو مرزائیوں اور عیسائیوں سے بڑھ کر کہتا ہے، ہم تو اس پروفیسر کی مانیں گے، یہ کہتا ہے کہ یہ آیت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب مسئلہ آپ کے سامنے ہے، ہم اللہ کے نبی کے شاگرد کی تفسیر بیان کریں یہ نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں ان کو چھوڑو، پروفیسر عبداللہ کی مان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو کتاب اللہ کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ دعا بھی ہے، قرآن پڑھا بھی دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی دعا قبول ہو گئی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے دل قدر صحابہ، میں بھی کئی دفعہ قرآن پاک کی تفسیر ان سے پوچھتا ہوں۔ حضرت فاروق تو ان کی تفسیر کو مان لے، حضرت عثمان مان لے، حضرت علی ان سے پوچھ لیں۔ انہوں نے حرم شریف میں بیٹھ کر، مسجد حرام میں بیٹھ کر، خانہ کعبہ میں بیٹھ کر
صحابہ کو تابعین کو جو تفسیر پڑھائی، غیر مقرر کہتا ہے کہ یہ تفسیر غلط ہے۔ عبداللہ بن عباس حرم شریف میں بیٹھ کر قرآن کی غلط تفسیر بیان کرتے ہیں، لیکن حافظ عبداللہ روپڑی روپڑ میں بیٹھ کر جو تفسیر بیان کر رہا ہے، ہم عبداللہ بن عباس کی بیان کردہ تفسیر کو نہیں مانتے، ہم تو عبداللہ روپڑی کی بیان کردہ تفسیر کو مانیں گے۔ کون عبداللہ روپڑی صاحب؟ وہی جن کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ثناء اللہ صاحب اسے ملحد کہتے ہیں۔ کون عبداللہ روپڑی صاحب؟ اپنی کتاب اہل حدیث کے امتیازی مسائل میں اتنا بڑا جھوٹ لکھتا ہے کہ آمین کے ساتھ مسجد گونج جانے والی حدیث دارقطنی میں ہے، اور دارقطنی نے اسے حسن کہا، بیہقی میں ہے، بیہقی نے اسے صحیح کہا، مستدرک حاکم میں ہے اور حاکم نے کہا کہ یہ بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، نہ یہ حدیث دارقطنی میں ہے، نہ یہ حدیث سنن کبریٰ بیہقی میں ہے، نہ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے۔ اگر کوئی غیر مقلد ماں کا لال اٹھے اور ان 3 کتابوں سے مجھے یہ حدیث دکھا دے، اس کے پہلے راوی سے لے کر آخری لفظ تک 1,000 روپیہ رکھ کر میں انعام دینے کو تیار ہوں۔ جو روپڑ میں بیٹھ کر اتنے بڑے بڑے جھوٹ اللہ کے نبی پر اور اتنے بڑے بڑے محدثین کے متعلق لکھ دیتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تفسیر پسند نہیں، ان کا بیان قرآن کی تفسیر جو بیان فرمائی ہے وہ غلط ہے، لیکن عبداللہ روپڑی کی ہم تو بات مانیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اعظم کوفہ میں بیٹھے ہیں۔ کون سی مسجد؟ وہ مسجد جہاں 1700 صحابہ نے نماز پڑھی ہے، جن میں 70 بدری صحابہ ہے، 120 بیعت رضوان والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھ کر آیت کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ اس آیت کے پہلے امام کے پیچھے قرات فاتحہ اور سورت پڑھی جاتی تھی، اس آیت نے آ کر روک دیا، اما انا لکم ان تفہموا تاکلون، تمہارے ہوش ٹھکانے ہیں یا نہیں؟ اس آیت کے آنے کے بعد بھی تم پیچھے پڑنے کا تلاش کر رہے ہو۔ لیکن غیر مقرر یہ کہتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عبداللہ بن مسعود جن کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے 4 کھمبے دی۔ پہلے قرآن کی سند صحیح بخاری اٹھا کر دیکھو، اس میں حضور فرما رہے ہیں کہ 4 لوگوں سے قرآن سمجھو، پہلے نمبر پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو حدیث تمہیں ابن مسعود سنائے اس کو مان لو اور سچا سمجھو، مضبوطی سے پکڑو اور اس پر عمل کرو۔ حدیث کی سند بھی ہے، تیسری سند بخاری شریف میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں اگر میں کسی کو بغیر کسی صلاح مشورے کے امیر اور خلیفہ چننا چاہوں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پورے اہل ہے۔ اور 4تھی سند ان کو فقہ کی دی ہے، اللہ کے نبی تو 4 سندیں دے رہے ہیں، اور غیر مقلد کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ لال لال چہیتا شاگرد 4 سندوں کا مالک 1700 صحابہ کے سامنے بیٹھ کر جھوٹ بیان کر رہا ہے۔ معاذ اللہ اسے قرآن نہیں آتا، قرآن اگر آیا ہے تو ڈیرا غازی خان کے عبداللہ کو آیا ہے، فیصل آباد کے عبداللہ کو آیا ہے، شیخ اوپر کے عبداللہ کو آیا ہے۔ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیان کردہ تفسیر جو انہوں نے اللہ کے نبی سے سمجھی وہ نہیں مانتے، ہم تو عبداللہ شیخو پوری کی مانیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں بیٹھے ہوئے یہی تفسیر بیان فرما رہے ہیں اور 12 تابعین یہی تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں نے حافظ عبد القادر صاحب روپڑی سے، پیر بدی الدین شاہ صاحب سے اور ناصر یونس سے، ان لوگوں سے میں نے یہ کہا کہ میں نے 4 صحابہ 12 تابعین سے تفسیر بیان کی بات کی، آپ صرف 1 صحابی اور 2 تابعین سے یہ کر سنا دے، انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ آیت قرات خلف الامام کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔
اگر کوئی شخص یہ سنا دے تو میں اس روایت کے ایک ایک لفظ پر 1,000 روپیہ رکھ کر انعام دینے کو تیار ہوں. نہ حافظ عبد القادر روکری نے ڈگر چگر گنج ضلع بہاول نگر میں کوئی ایسی روایت سنائی، نہ میرپور ضلع فیصلہ میں سنائی، نہ گجرات میں سنائی. میں نے یہی ایک مطالبہ کیا تھا، لیکن حافظ صاحب کے ذمے آج تک میرا یہ طرز ہے. میں بار بار غیر متعلق دوستوں کو کہا کرتا ہوں حافظ عبد القادر صاحب کو کہو کہ یہ میرا طرز چھپا دے. ایسا نہ ہو کہ اس کے جنازے پر یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہو کہ کرن صاحب کا جنازہ جائز بھی ہوتا ہے یا نہیں. اور اسے کہو کہ ایک ایسی ریت سنا، لیکن اس کے پاس ہو تو سنائے. میں تو یہی کہتا پھر رہا ہوں، ماننا کہ تم ہنسی ہو پر دل کے سبھی میں، ماننا کہ تم ہنسی ہو پر دل کے سبھی نہیں عاشق کے ایک سوال کو پورا نہ کر سکے. یہ کھڑے ہو کر اسٹیج پر کہہ دینا. توبے میں فرما رہے تھے حضرت صاحب میں عرض پر مناظرہ کر سکتا ہوں، عرض پر میں فرض پر مناظرہ کر سکتا ہوں، میں زندوں سے مناظرہ کر سکتا ہوں، مردوں سے کر سکتا ہوں. لیکن میں نے ایک مطالبہ کیا اس کو پورا نہیں کر سکے. پھر جب میں نے ایسی آیت قرآن سے پیش کی میں نے ایک مطالبہ یہ کیا دوسرا کہ دیکھیے اگر آپ کے پاس ایسی کوئی روایت نہیں تو یہ اصول کی بات ہے آپ ایک آیت ایسی کر دیں جو اس آیت و اذا قرئ القرآن کے بعد نازل ہوئی ہے. کب نازل ہوئی ہو؟ اس آیت کے بعد. اور صرف ایک صحابی اور 2 تابعین نے یہ کہا ہو کہ اس آیت سے پہلے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا منع تھا. اس آیت سے پہلے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی جائز نہیں تھی. اس آیت نے آ کر مقتدی پر فاتحہ پڑھنی فرض کر دی ہے. ایک صحابی صرف یہ بیان کرتے، ایک صحابی. لیکن آپ یقین جانے قرآن حدیث کا زیادہ نام لینے والے میں نے بار بار مطالبہ کیا، ہر جگہ کیا. اب بھی مولوی علیہ سرکاری حفیظ آ رہے ہیں ان سے مطالبہ کریں ایک ایسی روایت پیش کر دیں قرآن پاک کی آیت کی تفسیر میں اس آیت کے بعد کی وہ آیت ہو اور یہ ہو کہ اس آیت سے پہلے پیچھے نہیں پڑتے. اور اس آیت نے آ کر حکم دیا کہ اب اگر کوئی فاتحہ نہ پڑے گا تو وہ بے نماز ہے، اس کی نماز باطل اور بیکار ہے. لیکن یہ پیش نہیں کر سکیں گے. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. یہ جادو میرے آزمائے ہوئے ہیں. نعرہ تکبیر، محمد امین صاحب قاضی. دیکھیے جس کے پاس قرآن حدیث ہو وہ کبھی چھپاتا ہے. میں ملتان گیا، پہلے یہاں آیا، جہاں جاتا ہوں اسے بہت لکھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ قرآن کی آپ بھی لکھے ہوئے دو. یہ کہ میں حدیث مانگ رہا ہوں لکھ کر بھیجو، کبھی نہیں لکھ کر بھیجو کبھی. میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس سے مسئلہ پوچھا جائے وہ پھر نہ بتائے تو اس کے منہ میں آپ کی لگام دی جائے گی. تو خدا کا خوف کرو. کیا ایسی حدیث ہے تو لاؤ، دنیا کو دھوکہ نہ دو. وہ کس دن کے لیے چھپا کر رکھی آپ نے ابھی دنیا میں یہ دعویٰ کہ ان ہرکیوں کے پاس تو بھی کوئی چیز نہیں، یہ تو فقہ کو مانتے ہیں، فقہ کو. اور کبھی یہ کیا بتاتے نہیں کہ فقہ ہے کیا، کبھی یہ بھی کیا فقہ کسے کہتے ہیں. قرآن میں صرف قرآن والے مسائل ہیں، حدیث والے نہیں. حدیث میں صرف حدیث والے اجماع امت کے مسائل درج وہاں اور اجتہادی مسائل درج. فقہ وہ علم ہے جس میں قرآن کے مسائل بھی، سنت کے مسائل بھی
اجماع امت کے مسائل بھی اور اجتہاد کے مسائل بھی. جس نے فقہ پر عمل کیا اس نے قرآن پر بھی عمل کیا, اس نے سنت پر بھی عمل کیا, اس نے اجماع امت پر بھی عمل کیا, اس نے اجتہادی مسائل پر بھی عمل کیا. اس کے علاوہ فقہ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں. وہ یا قرآن کا مسئلہ ہوتا ہے یا سنت کا ہوتا ہے یا اجماع امت کا ہوتا ہے یا اجتہاد ہوتا ہے, اور کوئی پانچویں قسم وہاں نہیں ہوتی. تو بہرحال میں نے یہ آیت پیش کی, ایک حدیث کا ترجمہ کر دوں مختصر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ, امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی تابع داری کی جائے. اذا کبر الامام فکبروا, جب امام اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہو. پہلا جملہ کیا ہے, امام کتنی ہوتا ہے پیش کی, یہ اس کا حصہ کی جائے جی تابع داری کی جائے نا اس کی. آپ دیکھیے آپ نے ابھی شاہ کی نماز باجماعت پڑھی, جو اگلے مسئلے پر تھے ان کو آپ کیا کہتے ہیں, اور آپ کے امام نے کس کی عبادت کی ہے جی, اور آپ نے اللہ کی بات کی ہے نا. اگر آپ جماعت کے علاوہ خدا کو سجدہ کرتے کتنے سجدے کا ثواب ملتا ایک کا. اگر امام کے پیچھے اس مسجد میں آپ نماز پڑھیں جہاں جمعہ نہیں ہوتا صرف جماعت ہوتی ہے 5 وقت, تو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اگر جامع مسجد میں جا کر پڑھے پھر 5 نمازوں کا کتنا. آپ نے جب گھر نماز پڑھی سجدہ کسے کیا, اللہ نے کتنے سجدوں کا اجر دیا. اور جب آپ نے جامع مسجد میں نماز پڑھی سجدہ کس کو کیا, اللہ تعالیٰ نے کتنے سجدوں کا اجر دیا. اب دیکھیے عبادت خدا کی ہے, وہ بھی امام کے پیچھے کی جائے تو 500 درجے شان بڑھ جاتا ہے. تو یہ امام کا شان کون بڑھا رہے ہیں. اچھا اگر آپ امام کے پیچھے ہو, امام ابھی رکوع میں ہے, آپ سجدے میں چلے گئے, ٹھیک ہے نا. کیوں, آپ نے خدا کو سجدہ کرنا ہے. قرآن یہ کہتا ہے فاستبقوا الخیرات, جلدی کرو نیکی میں. تو آپ بھائی جلدی سجدے میں چلے جائیں نا, اللہ تعالیٰ سجدہ قبول کر لیں گے. جو خدا کو سجدہ کر رہے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. امام کی اتباع سے خارج ہو جائے تو سجدہ قبول نہیں, اللہ بھی نہیں فرماتے. تو مسئلہ تقلید یہ جس پر یہ سارا شور ڈالا ہوا ہے کہ عیسائیوں سے بدتر مردائیوں سے بدتر وہ آئیے. جیسے نماز باجماعت میں امام بھی خدا کی عبادت کرتا ہے اور مقتدی بھی خدا کی عبادت کرتا ہے نا. کبھی بھی آپ کے دل میں یہ وسوسہ نہیں آیا کہ امام خدا کی عبادت کرتا ہے اور ہم اپنے امام کی کرتے ہیں, کبھی آیا یہ وسوسہ. اب کوئی آدمی پہلے یہ جھوٹ بنائے کہ باب العلوم کی مسجد میں یہاں کا امام خدا کو سجدہ کرتا ہے اور یہاں کے مقتدی اپنے امام کو سجدہ کرتے ہیں اپنے امام. پھر اس جھوٹ کی بنیاد پر آگے چلے کہ دیکھو یہ خدا سے بھی کٹ گئے کیونکہ سجدہ تو امام کو کر دیا, یہ رسول سے بھی کٹ گئے, یہ سب سے کٹ گئے. تو یہ ساری اس کی بات ایک جھوٹی ہے, پروپیگنڈا ہے نا, یا اس میں کوئی صداقت ہے. آپ کے دل میں کبھی بھول کر بھی کبھی وسوسہ آیا کہ میں سجدہ اپنے امام کو کر رہا ہوں. یہی مسئلہ تقلید ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کتاب و سنت پر عمل کرتے تھے, کس پر, اور ہم بھی کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں, لیکن ان کے پیچھے پیچھے ان کی رہنمائی میں. کیا کسی کی رہنمائی میں کتاب و سنت پر عمل کر دینا کفر ہے, شرک ہے, حرام ہے, بدعت ہے, عیسائیت سے بدتر ہے, مرزائیت سے بدتر ہے, سوشلزم کے برابر ہے؟ نہیں ہے نا, حرام زیادہ ہونے ہیں معاذ اللہ.
یہ دیکھیے ان لوگوں کے فتوے خدا جانے کہاں سے نکل کر آ رہے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے جب کوئی تقریر ہو جائے تو پھر روتے ہیں جی ہمیں تو یہ کہا گیا, ہم تو کہتے کچھ نہیں. پھر کہتے ہیں دیکھو جی ہم تھوڑے دیں گے, ہم تھوڑے ہیں, یہ ابھی زیادہ ہے نا اس لیے بات کرتی ہے. تو بھی تھوڑے جو ہو نہ تھوڑے کسی. مولا جلالی رحمۃ اللہ نے ایک لطیفہ سنایا, تب تک میں سنا لوں ذرا آپ کی تجربے کی احساس ہو جائے. ایک ذمہ دار کے پاس ایک اونٹ تھا اور ایک بکری تھی. اس نے دونوں کو ایک جگہ چارہ ڈال دیا. اب بکری نے یہ سوچا کہ یہ تو دو چار نوالوں میں سب کچھ کھا جائے گا تو میں بھوکی رہ جاؤں گی, اس کو کسی کام پر لگا. وہ اونٹ تھا تو بڑا تھا بیچارا بولا والا. یہ کہنے لگی ہمیں جانا آپ کی عمر کتنی ہے. اب اونٹ میں پہلے 1.5 منٹ تو اس طرح آج کل کا درد اٹھائی, میں کروں گا قرار دا اردو اگلے سال. یہ جواب دے کر وہ پھر انتظار میں رہا کہ شاید کوئی دوسرا سوال پوچھنا ہو. اور ادھر بکری جناب کھا رہی ہے تھوڑا جلدی. اس نے کچھ انتظار کیا, پھر سوچا وہ جب گردن نیچے لایا, چارے کے قریب لایا تو خیال آیا کہ میں بھی تو پوچھوں تیری عمر کی. اور پوچھنے لگا کہ بکری تمہاری عمر کتنی ہے. جو جناب پہلے سے زیادہ تیز منہ پرائر کر کروں بھی پرار دیا تو رسال کروں بھی پرار دیا. جب اونٹ دوبارہ کر نیچے لایا تو وہ چارہ ختم ہو گیا. تو یہ ہمارے عوام کو جو بولے ہیں نا, اس لیے شرارت بھی خود کرتے ہیں اور چیختے بھی خود ہیں. حالانکہ میں نے کبھی کوئی فتویٰ نہیں لگایا. عیسائیوں سے باطل کرنا تو بڑی بات کی بات ہے نا. کبھی میں نے پہلی تقریر میں نہیں کہا تھا, اب بھی نہیں کہا تھا کہ تمہاری نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. مجھے کیا, میں تو اپنے دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ ہماری نماز الحمدللہ ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ کوئی گالی ہے. اپنی ساتھیوں کو یہ کہہ دینا کہ ہماری نماز صحیح ہے, یہ تو کوئی گالی نہیں. تو خیر حضور فرماتے ہیں اذا کبر الامام فکبروا, جب امام اللہ کا اکبر کہے تم بھی. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, اور جب امام قرآن پڑھے تو خاموش ہو جاؤ. امام کہاں سے قرآن شروع کرتا ہے؟ اگر صرف اتنی حدیث ہوتی تو مسئلہ پھر بھی تھا, لیکن آپ حضور فرما رہے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا پڑھے تو تم آمین کرو. آمین چلو. اب اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت کی تفسیر سمجھا دی. وہاں تھا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن پڑھا جائے. کون پڑھے یہ وضاحت نہیں تھی. حضور نے فرمایا اذا قرأ الامام, جب امام پڑھے. وہاں تھا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, توجہ کرو اور خاموش رہو. حضرت کون فرمایا مصدق. اذا قرأ فأنصتوا, حضرت کون سی صورت کے بارے میں؟ یاسین میں ہم امام یاسین پڑھے ہم خاموش رہے, یا تغابن پڑھے ہم خاموش رہے. فرمایا کہ اس طرف تکبیر تحریمہ ہے, تکبیر تحریمہ کے بعد اس طرف آمین ہے. آمین سے پہلے جو صورت امام نے پڑھنی ہے تو ہم نے خاموش رہنا ہے. آمین سے پہلے کون سی صورت امام پڑھتا ہے؟ باتیں کرتا ہے. ان کی مسجد میں کون سی صورت پڑھی جاتی ہے؟ فاتحہ پڑھی جاتی ہے نا. تو بھائی اب اس میں کوئی شک ہے مسئلے میں؟ جی ہاں, آپ لوگوں کے لیے کوئی شک نہیں, لیکن جو مناظرے کے قاعدے جانتے ہیں ان کے شک بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک چودھری صاحب ہے, بیوی سے کہنے لگے کہ کل سے دودھ گرم ڈال کر خیر ہے, کل مناظرہ ہے.
مناظرہ ہے. تو مناظرہ اس بات پر ہے کہ گائے کے سینگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. بیوی پوچھنے لگی کہ چودھری صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا نہیں ہوتے. سکھا کے وہ مناظرہ تو کل ہوگا نا، لیکن آ کر اللہ نے آپ کو عزت دی ہوئی ہے، کل آپ وہاں بےعزت نہ ہو. میں پوچھتی ہوں کہ وہ گائے ہماری کھڑی ہے وہ گدی کھڑی ہے. گائے کے سینگ ہیں گدی کے. آپ گدی اور گائے کا فرق پہچان لیتے ہیں دونوں کو یا نہیں پہچانتے؟ تم تو پاگل ہے. پاگل کیسے؟ کل آپ کو وہ دکھا دیں گے کہ ایک اور دو، تو کیا کرو گے؟ وہ ایک ساتھ میں ایک سینگ دیں گے اور ایک میں دوسرا. میں کہہ دوں گا ہے نہیں. پتا نہیں کہ پھر آپ ماشاءاللہ پورے مناظر ہیں، کر سکتے ہیں مناظرہ. آپ کو کوئی ہرا سکتا ہے نہیں. میں نے حافظ عبد القادر صاحب کے ایک ہاتھ میں تکبیر تحریمہ دے دی، ایک میں آمین، اور میں نے کہا کہ حافظ صاحب یہ تکبیر تحریمہ کے بعد اور آمین سے پہلے جو سورت امام نے پڑھنی ہے وہ مقدم ہے. لیکن حافظ صاحب کہنے لگے کہ فاتحہ نہیں ہے، فاتحہ نہیں ہے. میں نے کہا اچھا، اللہ کے نبی تو ان پڑھوں کو سمجھانے کے لیے تشریف لائے تھے. انہوں نے ایک آیت پڑھی ہے غیر مغضوب علیہم. یہ حافظ صاحب ہے نہیں تو یہ سورت یاسین کی آیت ہے کہ تغابن کی آیت ہے جی؟ کسی اور سورت میں تو نہیں آتی.